ویلکم بیک ناظرین. ماجد بھائی, آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خانم صاحبہ نے ایک اوپن سی آفر کی ہے کہ ہم سے بیٹھ کے بات کر لیں, عمران خان کی بہنوں سے بیٹھ کے بات کر لیں, بتائیں کہ کون سا ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان تھوڑا بیک فٹ پہ جائیں تو آپ ان کو رہا کریں گے. اس کو کیا, ہاؤ ڈو یو ڈیکوڈ دس اسٹیٹمنٹ؟ میرے نزدیک تو بہت امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ تھی. جی بالکل امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اس سے آپ کا مستقبل کے راستے کا تعین کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر عمران خان کی فیملی کی جانب سے کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں فیملی کو بھی اس چیز کا احساس ہو چکا ہے کہ جو طریقہ کار پہلے اپنایا گیا احتجاج کا یا بیانات کا یا مظاہروں کا, جلسے جلوسوں کا, اس کا فائدہ نہیں ہوا. اب اس سے آگے بڑھتے ہوئے کسی اور پیٹرن کی طرف جانا چاہیے کہ جس پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے چیزوں کو بہتر کیا جا سکے. تو کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ساتھ فیملی کے اندر بھی یہ ریئلائزیشن پائی جاتی ہے یا کم از کم اس کا احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جو طریقے پہلے اپنائے گئے ان کے ذریعے رہائی ممکن نہیں ہو سکتی, اور اس لیے کچھ نئی چیزوں کو ٹرائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی وجہ سے جب ہم تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا رویہ دیکھتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں اس چیز کے اوپر بات کی جاتی کہ کیا اب احتجاج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اگر وہ ہوگا وہ کس حد تک کامیاب ہوگا, اس کے بعد کی کیا اسٹریٹجی ہوگی. تو وہاں سے چیزیں جو ہیں وہ ڈیفیوز ہو کے بات چیت کی طرف, مذاکرات کی طرف آ رہی ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم تحریک انصاف تو اپنا احتجاج پلان کر رہی ہے. کل کے سارے ٹاک شوز کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی مینجمنٹ نے, ایون صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بیٹھ کر وہ پلان دیا ہے کہ ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو پروٹیسٹ ان ڈیز ٹو کم. جی بالکل, تحریک انصاف کے ابھی تک کے جتنے بھی احتجاج ہیں اور آئندہ جو بھی احتجاج ہوگا اس کے اندر جو مجھے ذاتی طور پہ کمی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس احتجاج کی اینڈنگ کو کس طرح سے ٹرانسفارم یا ایگزیکیوٹ کیا جائے گا, کہ اس احتجاج کے خاتمے پر کون سے ایسے مطالبات ہوں گے جن کو منوا لیا جائے گا, یا مطالبات نہ ماننے کی صورت میں کیا اسٹریٹجی ہوگی. مثال کے طور پہ 26 نومبر کے احتجاج کے اندر بھی ایون عصر اور مغرب کے درمیان لوگ جو ہے وہ یہ پوچھنا شروع ہو گئے تھے کہ اب ہمارا لاہ عمل کیا ہوگا. وہ تو رات کو جو آپریشن ہوا جس میں ظلم و تشدد کیا گیا, جس کی مذمت کی جانی چاہیے, اس سے تو چیزیں بہت بدل گئیں. لیکن احتجاج کی شام یہ سوال بالکل مظاہرین میں اٹھ رہا تھا کہ اب تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہوگی, آج کیا کرنا ہے, کل کیا کرنا ہے, کون سے ایسے مطالبات ہوں گے جن کو ہم نے قبول کر لینا ہے, کن پہ بات ہونی ہے. تو اس احتجاج کے اندر بھی آئندہ جو احتجاج پلان کیا جا رہا ہے اس میں بھی اگر یہ ایلیمنٹ مسنگ رہے گا کہ اس کی ایگزیکیوشن کس طرح ہوگی, اس کے ذریعے کون سی باتیں منوانی ہے, کون سی جو ہے ان کو چھوڑ دینا ہے, اگر یہ پہلو میرا خیال ہے نہیں ہوگا تو پھر یہ ایک اچھی میڈیا آپٹکس تو ہوگی, ایک اچھی ایکٹیویٹی ہوگی, لیکن وہ فروٹفل ثابت نہیں ہوگی. شاہد صاحب, ریسنٹ ایک جو ابرپٹ چینج میں نے خود سے محسوس کیا آپ کی پارٹی علیمہ خانم صاحبہ کے ایٹیٹیوڈ میں, آپ کی پارٹی کے ایٹیٹیوڈ میں, وہ ابرپٹ چینج آیا ہے جب سے علی من گنڈا پور صاحب اور محترمہ علیمہ خانم صاحبہ کے معاملات درست ہوئے ہیں. کوئی اگر کوئی رنجش تھی بھی تو وہ دور ہو گئی ہے. کیا مذاکرات ہی اب وے آؤٹ ہے یا احتجاج کے اوپر فل فلج کام جاری ہے؟ دیکھیں, مذاکرات اگر ہمارے ساتھ سنجیدہ مذاکرات ہوں گے, عمران خان صاحب کے حوالے کی رہائی کے حوالے سے ہمارے ساتھ سنجیدہ بات چیت ہوگی تو ہمیں بولے کتے نے تو نہیں کاٹا کہ ہم روڈوں کے اوپر لوگوں کو نکالیں گے. ہماری میرے مطالبات جی دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ابھی میرے لیے پرسنلی بحیثیت کار کو میرے لیے میٹر نہیں کرتی. اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ ہے میرے لیے وہ میرے لیڈر کی رہائی ہے. عمران خان صاحب رہا ہوں گے, اس کے بعد مینڈیٹ والا معاملہ بھی دیکھیں گے, اس کے بعد آئین اور قانون کی جو بحالی ہے وہ بھی دیکھیں گے, پھر ایک تحریک ہم چلائیں گے اس ملک کے اندر, پرامن تحریک جو ہمیشہ سے ہم چلا رہے ہیں. دیکھیں ابھی انہوں نے کہا کہ جی وے آؤٹ کیا ہوگا. دیکھیں اگر پتہ چلے کہ جی اس احتجاج سے یہ چیز حاصل ہوگی تو پھر تو ہر بندہ آ کے جی پروٹیسٹ کرے گا, شام کو اس کا رزلٹ ملے گا. لیکن ہمارا ملک اور ہماری سوسائٹی اتنے گرو بھی نہیں ہے کہ نہ ہم اتنا کوئی مہذب معاشرہ ہے کہ ہمارا جمہوری معاشرہ ہے کہ جی اگر ہم پروٹیسٹ کریں گے تو اس سے عمران خان صاحب کو یہ وہ کر دیں گے, چھوڑ دیں گے. لیکن اس دفعہ جب ہم بیٹھیں گے نا, پاکستانی قوم لاکھوں کی تعداد میں بیٹھی ہوگی نا, دیکھیں عوام کی طاقت سے بڑھ کے کوئی بھی طاقت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کو آپ نے چینلائز تو آپ نے کرنا ہے. دیکھیں لاسٹ ٹائم ہمارا پلان تھا ہمارے ساتھ, ایسا نہیں تھا کہ ہم 26 نومبر کو ہمارے پاس کوئی پلان نہیں تھا. لیکن دیکھیں 26 نومبر میں ڈی چوک تک پہنچنے میں ہمیں پورا دن لگا. مطلب آپ
کے ساتھ میری ملاقات ہوئی, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس ٹائم یہ جو چوک تھا ہم ادھر کھڑے تھے, پھر ہم آگے جب موومنٹ شروع کی, ہمیں تو یہ نہیں تھا پتا کہ ریاست جو ہے, ہم نے تو سنا تھا کہ ماں کی طرح ہوتی ہے ریاست, اگر بہت بھی اب وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے پلان کریں گے. لاسٹ ٹائم تو ہم یہ ذہن میں لے کے آئے تھے کہ کم زیادہ سے زیادہ وہ ان کے پاس واٹر گیلن ہوتے جس میں پانی ہوتا, کوئی اس میں واٹر گن ٹائپ ہوتے جس میں کوئی چیز ملاتے, بہت سخت ہوتی ہے ویسے, وہ بھی ٹیسٹ کر چکے ہیں ہم, وہ بھی ملٹیپل ٹائمز ٹیسٹ. تو ہم نے کہا کہ جی شیلنگ ہوگی, زیادہ سے زیادہ ربڑ کی گولیاں مار دیں گے, لیکن یہ نہیں تھا پتہ کہ سنائپر کے ذریعے ہمارے لوگوں کو مارا جائے گا. یہ اب پلان کر کے آئیں گے. آئی تھنک اب تو عمران خان صاحب نے کہا اسلام آباد کی طرف نہیں آئیں گے. دیکھیے نہیں, وہ عمران خان صاحب اگر کہہ بھی دے ہماری تعداد کے اوپر ہوگی, اگر ہم لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے, کیوں نہیں آئیں گے اسلام آباد؟ اسلام آباد کسی کی باپ کی جاگیر ہے. آپ عمران خان صاحب کے آرڈر کو دیکھیں عمران خان صاحب, ہم وہ فیصلہ ہم کریں گے, وہاں پہ لوگوں کی تعداد دیکھیں گے, اس حساب سے پھر ہم آگے فیصلے کریں گے کہ ہم نے آگے جانا ہے, بیٹھنا ہے, نہیں جانا. دیکھیں عمران خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایسے انسان ہے کہ وہ تو ایک چڑیا کے وہ بھی نہیں سہ سکتے, اس کا خون بھی نہیں دیکھ سکتے. انسان تو بڑی قیمتی چیز ہے. جس بندے نے ریڈ زون کی طرف تو نہیں آئیں گے, جس لیڈر نے ریڈ زون کی طرف تو نہیں آئیں گے. دیکھیں ریڈ زون میں ہم لاسٹ ٹائم بھی نہیں آ رہے تھے. ڈی چوک دیکھیں ڈی چوک میں کیا پروٹیسٹ نہیں ہوئے ہوتے ہیں. مولانا فضل الرحمان ہمارے دور حکومت میں دھرنا کرنے نہیں آیا, 14 دن بیٹھا رہے. عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے, انہوں نے ان کو کھانا بھیجے, پانی بھیجے, ٹینٹ بھیجے, ہم نے آفر کیا ہے. پیچھے تھے, ڈی چوک کی طرف سے نہیں آئے تھے. اور وہ نہیں آیا تھا کیا یہ کام پہ ٹانکری والے مار جو تھا, وہ بلاول بھٹو نہیں آیا تھا ریڈ زون. اسمبلی کے سامنے کنٹینر کے اوپر بیٹھ کے یہ اور مریم نواز انہوں نے تقریریں کی, کیا ہم نے ان کو روکا؟ اب جاتے جاتے اس لیے میں نے یہ سوال آپ سے کیا تھا, کل آپ نے کے پی کیوں روکا ریڈ زون جاتے ہوئے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو؟ میں دیکھیں آپ پشاور وزٹ کیا ہوگا, جی یہ جو جہاں پہ گیٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا 9 مئی کے بعد جو گیٹ لگا, یہاں پہ پہلا ناکہ جو ہے یہ پولیس کا ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ جو ناکہ ہے, اس سائٹ پہ کے پی اسمبلی ہے, اس سائٹ پہ ریڈیو پاکستان ہے, اس سے آگے اسمبلی سے آگے پیچھے جو یہ ایریا ہے یہ سارا کینٹ ہے, یہ سارا کینٹ ایریا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کینٹ ایریا کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ جو ہمارا ایریا تھا جہاں پہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے پولیسنگ کرنی ہوتی ہے, اس ایریا میں یا اگر ہم نے ان کے اوپر شیلنگ کی ہو, ہم نے لاٹھی چارج کی ہو, کوئی بھی چیز کی ہو, ویڈیوز موجود ہے. ٹھیک ہے ماجد بھائی, جاتے جاتے ایک لاسٹ کامنٹ یہ ہے, تو سب جوڈس میٹر ہے, لیکن میں آپ کے وہ پولیٹیکل ایکمن کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا کامنٹ آپ کو چاہوں گا. یہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو ملتی دکھائی دے رہے ہیں کوئی نہیں؟ ابھی تک کی کورٹ پروسیڈنگ کو دیکھتے ہوئے اور معاملات جو چل رہے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے تو خاصا مشکل نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ محض فیصلے پر اس کا انحصار ہوگی. اگر یہ نشستیں ملتی ہیں تو قومی اسمبلی کا جو سکور کارڈ ہے یا چیس بورڈ ہے اس پہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی. پنجاب اسمبلی میں تو شاید اتنا مسئلہ نہ ہو, نہ کے پی اسمبلی میں ہو, لیکن نیشنل اسمبلی کی حد تک جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوں گی. تو کیا گورنمنٹ یا اسٹیٹ اس چیز کو برداشت کرنا چاہتی ہے یا نہیں؟ مجھے فی الحال ان کا ایسا موڈ نہیں لگتا کہ وہ اس چیز کو برداشت کرنا چاہیں گے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جو اسٹیٹ یا اس کے ادارے سوچ رہے ہیں اس کے خلاف فیصلہ نہیں آئے گا. ماہر بھائی تھینک یو ویری مچ. شاہد صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تمام مہمانوں کو بہت شکریہ. ساری اجازت دیجیے ناظرین کہ جو بھی ہو اس ملک میں آپ کے میرے 25 کروڑ عوام کے اس ملک قوم کی بہتری کے لیے ہو, وی آر ان ڈائر نیڈ آف دیٹ ناؤ. وہ ڈائلاگ کی ضرورت ہے کہ جہاں پر بیٹھ کر معاملات کو سورٹ آؤٹ کر کے آگے چلا جائے. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.